انسان کی زندگی میں جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات انسان کا بہت ہی زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید کامل رکھنا اور اس امید کے سہارے زندگی کے شب و روز گزارنا یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر عمل کا رستہ چھوڑ جانا، حق کی جد و جہد چھوڑ جانا اور تقویٰ کا راستہ ترک کر دینا یہ انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ یقیناً اچھی نسبتیں انسان کو بہت فائدہ دیں گی، لیکن اس کے لیے بھی تو ایمان اور عقیدہ شرط ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، ایمان ہی مضبوط نہ ہو، تو نسبت اسے کیا فائدہ دے گی؟ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی ایک بات کو۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے ہمیں تھوڑے دن عذاب ہوگا، اور بعض تو یہ کہتے تھے کہ وہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے اتنے دن ہمیں سزا ہوگی۔ یہ اپنے منہ خود ہی میاں مٹھو بن رہے ہیں اور عجیب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ رب فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا ہمیں ہرگز دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ فرمائیے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ تمہاری کوئی بات ہوئی ہے رب سے، کوئی معاہدہ طے ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ اگر تو تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی دستاویزات تمہارے پاس ہے، جب تو تم اتنی بڑی بات کرو کہ گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں قانون تو یہ ہے، ہاں جس نے جان بوجھ کر برائی کی اور پھر اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، چھا گئی اس کے گرد اس کی وہ برائی، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں یہ لوگ، ہم فیہا خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر برائیاں کریں اور برائیاں چھا جائیں، اتنی چھا جائیں کہ انہیں چھوڑے نہ، مرتے دم تک قائم رہیں، تائب نہ ہوں، تو یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، رب کی رضا کے حصول کی سند کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح انسان کو کامیابی ہوگی، وہ رب کریم نے خود کس طرح بیان کیا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں۔ تمہارا دعویٰ کر لینے سے یہودیوں کے تھوڑے دن ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی اور پھر اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، میں کہہ چکا ہوں اچھی نسبت بڑا فائدہ دے گی، لیکن اس کے لیے بھی ایمان اور عقیدے کی مضبوطی شرط ہے۔ اگر ایمان میں کجی ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، تو پھر اچھی نسبت بالکل کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا سنو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ دو چیزیں ان کے پاس پہلے ہوں، ایمان اور اعمال صالحہ، پھر یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جنت ان کے لیے دائمی ہے، پر شرط کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ، اعمال صالحہ۔ خالی خوش فہمیاں، اپنے منہ کی باتیں۔ آج بھی جتنے لوگ نسبتوں کے دعوے دار ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب تک عقیدوں کی مضبوطی نصیب نہیں ہے، ایمان کی تکمیل نصیب نہیں ہے، اور جب تک اعمال صالحہ اور تقوی کا نور نصیب نہیں ہے، اتنی دیر تک یہ نسبتیں کیا خوب انداز ہے، کیا درد ہے، کیا سوچ ہے، کیا تربیت ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد سے، اپنے مرید سے، حضرت داؤد طائی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ حضور کی اولاد پاک ہیں، آپ نبی اکرم علیہ السلام کے نواسے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمانے لگے یہی تو دعا کرانی ہے تم سے کہ نسبت اونچی ہے، نسب بڑا ہے، دعا کرنا کہیں میں نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔
میری نسبت بڑی ہے تو کردار میں بھی اللہ بڑائی عطا کرے۔ اگرچہ یہ امام جعفر صادق کی عاجزی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم امت کے لیے، اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے راہ کتنی خوبصورت چن کے دی ہے، کتنا خوبصورت رستہ اختیار کیا ہے۔ زندگی میں خوش فہمیوں سے بچیے۔